85 سے 2005 تک، یہ 2 دہائیاں ہیں نا، ان 20 سال کے دوران جو کچھ ہوا اس کی ریزن طلبہ سیاست میں چودراہٹ کا عنصر تھا. ایک یونیورسٹی تھی پنجاب یونیورسٹی کسی حد تک، پرائیویٹ یونیورسٹی تھی نہیں اس دور میں، لیکن ایک پنجاب یونیورسٹی بھی تھی. لیکن اس طرح کا اس میں جو ہے نا ایکٹیویٹی کا وہ لیول نہیں تھا. جو ایم یو کالج ایک علیحدہ کالج تھا، انڈیپینڈنٹ، جو طلبہ سیاست کا گڑھ تھا، محور تھا. اس کے 10 قدم کے فاصلے پہ اسلامیہ کالج سول لائنز ہے، گورنمنٹ کالج لاہور ہے، وہاں نہیں تھا. اس کے پیرلر، اس کے مخالفت میں دیال سنگھ کالج، اسلامیہ کالج ریلوے روڈ اور گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی لاہور. یہ 3 کالج اکٹھے تھے اگینسٹ دی ایم یو کالج. ایم یو کالج میں ایک طلبہ تنظیم، اور وہ ایم ایس ایف تھی. ایم ایس ایف پنجاب کہتے تھے اس کو. اچھا یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، یہ ایم ایس ایف پنجاب جو ہے نا، یہ ایمرج کیوں کی تھی؟ ایم ایس ایف پنجاب اس لیے ایمرج کی تھی کہ جب تحریک پاکستان میں قائد اعظم 11 مرتبہ لاہور تشریف لائے تھے، اور 11 بار ہی اسلامیہ کالج کا جو تاریخی حبیبیہ ہال ہے جہاں انہوں نے اناؤنسمنٹ بھی کیا تھا قیام پاکستان کا، وہ وہاں آتے تھے ہر بار. اور وہ جو ایم ایس ایف تھی جس کے سیکرٹری جنرل حمید نظامی تھے، جو سابق چیف جسٹس پاکستان تھے جسٹس شیخ انوار الحق، مولانا عبدالستار خان نیازی، اس طرح کے لوگ جو تھے نا بڑے پائے کے، یہ اس وقت ایم ایس ایف میں تھے. اچھا یہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس جو ہے، اسٹوڈنٹ بدماشی کیسے بن گئی؟ وہی بتانے لگا ہوں نا آپ کو کہ وہاں جو ایم یو کالج کے مقابلے میں 3 کالجز آئے، اسلامی کالج ریلوے روڈ، دیال سنگھ اور ٹیکنالوجی کالج. ان کی سرپرستی کرتا تھا انجینئر یونیورسٹی کا کیو ایس ایف اور آئی ایس ایف، استقلال اسٹوڈنٹ فیڈریشن اور قائد اعظم اسٹوڈنٹ فیڈریشن، 2 تنظیمیں تھیں. بعد میں پی ایس ایف وہاں مل گئی، پاکستان پیپلز پارٹی بننے کے بعد پی ایس ایف بھی وہاں آ گئی جب بھٹو دور آیا. بھٹو رجیم سے پہلے آئی ایس ایف، کیو ایس ایف، ایم ایس ایف، یہ 3 متحرک گروپ تھے. چوتھا گروپ تھا اسلامی جمع طلبہ کا. ایم یو کالج میں یہ گڑھ تھا جو ایم ایس ایف کا. اس وقت ریلوے روڈ میں ایم ایس ایف تھی، پرانے دور کی تحریکی ایم ایس، جو مالک شہید پاکستان کا پہلا نوجوان شہید طالب علم تھا جو اسلامی کالج کا اسٹوڈنٹ تھا. تو وہ لوگ شہادت کا رتبہ لیتے تھے کس چکر میں؟ تحریک پاکستان، قیام پاکستان کے لیے. وہ نظریاتی تھی جنگ. بعد میں وہ جنگ تبدیل ہو گئی چودراہٹ میں. چودراہٹ میں 2 عنصر ہیں. ایک تو سیاسی جماعتیں، پولیس افسران، بیوروکریٹس، ان کی سرپرستی میں اسٹوڈنٹس کام کرتے تھے، ان کی تنظیمیں کام کرتی تھیں. ایون اسٹوڈنٹس یونین خود بھی کرتی تھیں. وہ کرتی کیا تھی وہ بتاتا ہوں آپ کو. دوسرا ان کا سیگمنٹ تھا کہ جو اسٹوڈنٹس نہیں تھے، جو طالب علم نہیں ہوتے تھے، وہ غیر طالب علم عناصر جو ہیں، وہ غیر طلبہ طالبات عناصر جو ہیں، وہ بھی ان کالجز کی تنظیموں کا سہارا لیتے تھے. ایم یو کالج میں ایک ہاسٹل ہے جو قیام پاکستان سے پہلے کا ہے، بہت تاریخ ساز ہے، تاریخی نہیں ہے، تاریخ ساز ہاسٹل ہے. اس ہاسٹل میں جو اسٹوڈنٹ رہا کرتے تھے وہ روپوش ہوتے تھے باقاعدہ. مطلب وہاں ایک اسٹوڈنٹ یونین کا سیکرٹری پیدا ہوا ملک اختر. اس کے بارے میں یہ مشہور ہے، چونکہ ہماری رہائش وہاں بیک سائڈ پہ ہے تو میں اس علاقے کو بہت جانتا ہوں. ملک اختر کے بارے میں مشہور تھا کہ اس وقت کے سب سے جرأت مند، دبنگ اور دلیر گورنر تھے ملک غلام مصطفیٰ کھر. ملک غلام مصطفیٰ کھر پاکستان پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن پی ایس ایف، اس کی انوگوریشن کے لیے ایم یو کالج آئے تو ملک اختر نے بطور سیکرٹری یونین ان کے منہ پہ تھپڑ مار دیا. اس طرح کی یونین تھی وہ جس ہاسٹل کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، اس ہاسٹل میں جو اسٹوڈنٹ آ کے ٹھہرتے تھے ان میں 50% طالب علم ہوتے تھے اسلامی کالج ریلوے روڈ کے، ایم یو کالج کے، دیال سنگھ کے، ٹیکنالوجی کے، اسلامی کالج سول لائنز کے، ایون گورنمنٹ کالج لاہور کے بھی. وہ قریب اقربا ایک ہی علاقہ ہے سارا. وہاں آ کے وہ روپوش بھی ہوتے تھے، ٹھہرتے تھے، اور وہاں آ کے اپنی سرگرمیاں شروع کرتے تھے. اور سرگرمیاں کیا تھیں؟ سب سے بڑی بات جو ہے، سب سے بڑی اہم بات، سرگرمیاں یہ تھیں کہ انہوں نے پکٹس بنائی ہوئی تھیں، باقاعدہ ملازم رکھے تھے غیر طلبہ عناصر جو مختلف، مطلب چوبرجی چوک، سمنا آباد چوک، جہاں بسیں چلتی تھیں، اومنی بس، ایل او ایس لاہور اومنی بس سروس، ویگنز کے اڈے تھے. ان ویگن والوں سے، بسوں والوں سے، پرائیویٹ سے، سرکاری سے بھتہ لیتے تھے، جگہ ٹیکس بھتہ لیتے تھے. ایک اسٹوڈنٹ کھڑا ہے تو 4 ان کے ملازم ساتھ رکھ لیے انہوں نے. اتنی انکم تھی کہ ان کی تنخواہیں بھی وہ بیئر کرتے تھے. تو ایم یو کالج کے ہاسٹل میں ان طلبہ کا اٹھنا بیٹھنا تھا.
وہاں ایک شخص تھا ایم ایس ایف کا پریزیڈنٹ، پہلے لاہور کا بعد میں پنجاب کا، عابد چودھری۔ عابد چودھری ایک نامور آدمی تھا جس کے دو ساتھی تھے، دبیر سنی، وہ چوبرجی کوارٹرز بڑے مشہور ہیں، سرکاری کوارٹرز ہیں چوبرجی کوارٹرز، بالکل 10 قدم کے فاصلے پہ۔ ایک چوک ایم او کالج کا، اگلا چوک چوبرجی کا ہے، اس کے بالکل ساتھ اسلامیہ پارک کے ٹرن کے اوپر اس کا گھر تھا۔ وہ اس کے لیے بڑا آسان تھا کالج آنا جانا، وہ بھی وہیں رہتا تھا ہاسٹل میں۔ جو بچے اصل میں ہاسٹل کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ بورڈنگ ان کو ملتی ہے جو آؤٹ اسٹیشن کے ہوتے ہیں، جو سبربنس سے آتے ہیں، لیکن یہاں لاہور کے لوکل لوگوں کا قبضہ ہوتا تھا، اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ ایم او کالج کا ہی اسٹوڈنٹ ہو، وہ باقی بھی آ کے ہاسٹل میں ٹھہرتے تھے، بورڈنگ لے لیتے تھے اللیگلی، ان لافلی، ان کا قانون ضابطہ کوئی ایسا نہیں تھا۔ اصل میں بٹ صاحب جو معاملہ ہوا، جب یہاں چودراہٹ کی جنگ شروع ہوئی تو انہوں نے کہا جی کہ اختیار جو ہے وہ اس کا ہوگا جس کی یونین ہوگی الیکٹڈ۔ ایک دفعہ الیکٹ ہوئی یونین یا اپنی تنظیم مضبوط کر لی ایم ایس ایف، تو اس میں فرض کریں ملک اختر سیکٹری بن گیا، صدر کوئی اور بن گیا، ارشد امین چودھری بھی یہاں رہتے رہے، بہت عرصہ روپوش بھی رہے۔ اس کے پیچھے ایک آبادی تھی جو سرونٹ کوارٹر تھے ایم او کالج کے، اسے مسافر گلی کہتے ہیں، مسافر گلی اب بھی ہے جی۔ وہاں لوگ، انہوں نے یہ کوارٹر جو ہے اس کا کرایہ بھی خود وصول کرنا شروع کر دیا۔ ایم او کالج کے گیٹ پہ جو ویگن نہ رکے، بس نہ رکے، وہ اگلے دن وہاں چل نہیں سکتی، اس سے پیسے لیتے تھے۔ سو مچ سو کہ داخلہ، کالج کا داخلہ کالج کی انتظامیہ کا حق ہے نا، اس کا فرض ہے، اس کے بیسک فرائض میں شامل ہے، لیکن یہ داخلے بھی اسٹوڈنٹ یونین اور تنظیم جو وہاں مسلط ہے، جو قابض ہے، اس کے دائرہ اختیار میں تھا۔ اپنی مرضی کے لوگ داخل کرتے تھے۔ مجھے کئی ایسے اسٹوڈنٹس کے نام، سو کال لیڈر جو ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹ لیڈرز کے نام پتہ ہیں، جو بیک وقت چار کالج میں، قانون ضابطہ یہ ہے محکمہ ایجوکیشن کا کہ آپ ایک وقت میں ایک ہی کالج میں ایک کلاس میں پڑھ سکتے ہیں۔ وہ ایک ہی وقت میں لاہور کے 4 اداروں میں پڑھتے تھے، ہاسٹل میں رہتے بھی تھے، ایڈمیشن لیا ہوتا، پڑھتے تو تھے نہیں، مطلب پڑھائی تو نہیں تھی۔ لیکن اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ طالب علموں کا دوسرا جو فکشن ہے نا، وہ یہ ہے کہ وہ جو غیر عناصر تھے وہ قابض ہوتے تھے ان تعلیمی اداروں پہ، اور یہ طالب علم کے طور پہ نہیں، علم کے حصول کے لیے نہیں، تعلیم سے آگاہی کے لیے نہیں، بلکہ چودراہٹ اور کمائی کے لیے۔ تعلیم سے آگاہی نہیں، فقط کمائی۔ کمائی کیسے کرتے تھے؟ میں نے بتایا، بسوں سے اڈا لیتے تھے، دکانیں کرائے پہ چڑھائی تھی، پیچھے والے گھر کرائے پہ چڑھا دیے تھے، سرون کوارٹر جو ہیں اس پہ یہ قابض تھے۔ اس سے ہٹ کے اور اسی دور میں پاکستان پیپلز پارٹی کا دور تھا پہلا، اس میں وہاں ان کے بالکل بیک سائڈ پہ ریواز گارڈن ہے، ریواز گارڈن میں فلیٹس بن گئے، 12 بلاکس ہیں اس کے، اے سے لے کے این تک 12 بلاک ہیں۔ 12 بلاکس میں سے 10 بلاکس کے فلیٹوں پر انہی طالب علموں کا، غیر طالب علم عناصر کا قبضہ ہوتا تھا۔ یہ بھی کمائی کا ذریعہ تھا۔ پھر وہاں انہوں نے وہ کرائے پہ چڑھا دیے فلیٹ، اور کرایہ اس کا وصول کرتے رہے۔ 12,500 روپے پیپلز پارٹی نے کہا جو شخص 12,500 جمع کرائے یہ فلیٹ لے لے۔ پہلا کام کیا پیپلز پارٹی نے، وہ فلیٹ بہت بکتے رہے، وہ 12.5 کا لے کے 25 کا بیچا، 30 کا بیچا، یہ بھی خرید و فروخت یہ کرتے تھے۔ یہ بے وقت لیڈر بھی تھے، طالب علم لیڈر جو سو کالڈ ہیں وہ بھی تھے، پراپر ڈیلر بھی تھے، جگہ ٹیکس بھی لیتے تھے، ٹرانسپورٹر بھی تھے یہ بہت سے لوگ۔ ایم ایس ایف نے وہاں 15 سال تک راج کیا۔ کیسے راج کیا؟ کہ حکومت، انتظامیہ، محکمہ تعلیم کے اعلیٰ افسران، ان کی بجائے روب، دبدبہ، فیصلے سب ان کے ہوتے تھے۔ کس حد تک ہوتے تھے؟ ایک دور میں حکومت کو یہ خیال آیا، چودھری ممتاز حسین صاحب وزیر تھے تعلیم کے، انہیں یہ خیال آیا کہ طلبہ سیاست میں یہ دہشت گردی در آئی ہے، اس سے نجات حاصل کریں۔ انہوں نے ایک شخص پروفیسر مسعود الحق صدیقی کو، ایک مقصود الحسن صاحب آئے تھے، وہ اور پرنسپل تھے، ایک پرنسپل لگا دیا پروفیسر مسعود الحق صدیقی کو، بزرگ آدمی تھے، وہ ریٹائرمنٹ کے قریب تھے، ان کو پرنسپل لگایا۔ تو خواجہ سعد رفیق صاحب بھی وہیں پڑھتے تھے، ایم ایس ایف کے سربراہ بھی تھے۔ اب بڑے بڑے ایم اے کالج سے بڑے بڑے نامور لوگ نکلے ہیں، یہ نہیں ہے کہ صرف اسٹوڈنٹ لیڈر سعد رفیق عملی سیاست میں آئے، بڑا نام کمایا اس شخص نے، بطور اسٹوڈنٹ لیڈر بھی، بطور ایکٹیو پولیٹیشین بھی۔ لیکن اس دور میں جب مسعود الحق صدیقی صاحب لگ گئے پرنسپل، تو وہ چارج لینے آئے، تو چارج لینے کے ساتھ انہوں نے کہا جی کہ یہ ہمارے خلاف، اسٹوڈنٹ لیڈر جو تھے سو کالڈ، ان کو یہ خدشہ پیدا ہوا، تحفظات ان کے یہ تھے کہ شاید یہ ہم سے جان چھڑوانے آیا ہے، ہمیں یہاں سے نکال دے گا، اور کیا بھی انہوں نے یہی۔ پہلے دن انہوں نے کہا جی کہ جو کارڈ ہولڈر ہوگا ایم او کالج میں، اس کی انٹری ہوگی،
6 ٹیچر باہر کھڑے کر دی گیٹ پہ, باقی گیٹ سارے. ہاں, پاکستان کی تاریخ میں ایم یو کالج کے سارے گیٹ کھل رہتے تھے, پہلی بار صدیقی صاحب نے وہ گیٹ بند کر دیے. انہوں نے جب گیٹ ایک کھولا اور باقی بند کر دیے اور باہر بندے کھڑے کر دیے, تو ان لوگوں کو سمجھ لگ گیا, اسٹوڈنٹ لیڈر کو, کہ ہماری کم بختی آ گئی, بدبختی ہے. انہوں نے ان کے کمرے میں کتے چھوڑ دیے. اچھا, کتے چھوڑ دیے باقاعدہ, وہ کتوں کی موجودگی میں بیٹھے رہے. اگلے لمحے یہ لوگ گئے اور انہوں نے کہا سر ہمارے یہ کام کروں گا, بھاگ جاؤ, نکل جاؤ, میں نہیں انٹر کروں. اسٹوڈنٹ لیڈر جو تھے اپنے کالج کے ہی, انہوں نے اندر جا کے خفیہ طور پہ آنسو گیس چھوڑ دی. 3 دن گھر نہیں گئے, اسی آنسو گیس میں کتوں کی موجودگی میں بیٹھے رہے. انہوں نے اس کو طلبہ سیاست سے پاک کرنے کی کوشش کی, کسی حد تک کامیاب رہے. اس وقت اسلامی جمع طلبہ وہاں انٹر ہو گئی. ایک جماعت جو تھی, یک جماعتی نظام تھا نا, وہ 2 جماعتی بن گیا. اس کے بعد جھگڑا شروع ہوتا ہے طلبہ سیاست کا, عابد چودھری ورسز ارشد امین چودھری. ارشد امین چودھری ٹیکنالوجی کالج کا صدر, منتخب صدر, اور رہائش کہاں, اسلامیہ کالج ریلوے روڈ کو ہاسٹل میں یا دیال سنگھ کالج کے ہاسٹل میں. پہلے اسلامیہ کالج کا رواز ہاسٹل ہے, وہ جو رواز گارڈن ہے نا, جی جی, وہ اسی وساطت سے رواز گارڈن تھا. ارشد امین چودھری کا سکفل شروع ہوا عابد چودھری سے. جب ان کی لڑائی شروع ہوئی تو اس لڑائی میں انہوں نے آہستہ آہستہ پر اور پرزے اور پاؤں پھیلا لیے. دیال سنگھ کالج لاہور میں قتل ہوتا ہے نواز خان. اسلامی کالج ریلوے روڈ کا سینئر نائب صدر تھا, صدر عبید اللہ شیخ تھے, وہ نائب صدر تھا, وہ قتل ہو جاتا ہے. اور یہ قتل کیا کس نے؟ یہ پڑتا ہے ارشد امین چودھری ان کے ساتھیوں پہ, ایم ایس ایف پہ. ایم ایس ایف نے کیا تھا. عامر حق اس کا مدعی بنتا ہے, جو سیکٹری جنرل تھا ایف سی کالج لاہور کا. اب یہ 4 اداروں کی جنگ پھیل جاتی ہے, ایف سی کالج اور اسلامی کالج سول لائن, یعنی سراؤنڈنگ میں یہ پھیلاؤ شروع ہو جاتا ہے. یہ جب پھیلاؤ شروع ہوتا ہے تو یہ محدود ہو جاتے ہیں عابد چودھری اور اس کے گینگسٹرز, اس کے ساتھی, اس حد تک ایم یو کالج کی حد تک. ان کے بھتے کی چودراہٹ کی جنگ جو ہے وہ دیال سنگھ اور ریلوے روڈ اور اس سے نہیں چلتی, اور یہی محدود ہوتی ہے, اور یہ پھیلاتے ہیں پورے اسلام پورے کی طرف. یہاں ایک شخص ہوتا ہے اسلام پورے کا رہائشی, ہمارا ہمسایہ میں رہا ہے, رئیس ٹینکی. رئیس ٹینکی اسٹوڈنٹ نہیں تھا کبھی, نیور واز اے اسٹوڈنٹ. وہ طالب علم نہ ہونے کے باوجود وہ ایم یو کالج کے ہاسٹل پہ قابض رہتا ہے, اور لوکیلٹی اس کی تھی, اسلام پورے کا رہنے والا تھا, تو وہ زیادہ بااثر ہوتا ہے رواز گارڈن, راج گڑھ, ساندہ, اسلام پورہ, ایم یو کالج, لوئر مال اور اسلامیہ کالج سول لائن کی بیک سائڈ کا سنت نگر. ان علاقوں میں اس کی اثر پذیری زیادہ تھی, تو اس شخص نے اپنے پاؤں یہاں جما لیے, اور اس پاؤں جمنے کے بعد عابد چودھری وغیرہ نے کہا کہ یار اس طرح کے لوگ پیدا کیے جائیں جو ڈیئر ڈیول ہوں. یہ ڈیئر ڈیول تھے, یہ وہاں چودراہٹ کرتے رہے, بھتہ لیتے رہے, پیسے کماتے رہے, پراپرٹی ڈیلر کی دکانوں سے پیسے لیتے تھے. ایون انہوں نے پان سگریٹ کے کھوکھوں سے پیسہ لیے. ایم یو کالج کی کینٹین تھی جو آج کل بڑی مشہور ہے, بند پلستر والی کینٹین, جی, وہ تھوڑا آگے چلی گئی ہے, آرتھوپیڈک والی. ہاں آرتھوپیڈک کے ساتھ چلا گیا. اس کے درمیان میں جو ہے نا وہ تھا بالکل جہاں اب سموسے والی مسافر گلی ہے, مسافر گلی کے ساتھ تھی, این سی اے کے ہاسٹل, این سی اے ہاسٹل سے پہلے, تھوڑا سا پہلے, ایم یو کالج کی بیک سائڈ پہ, دیوار بیک سائڈ کی تھی. یہ وہاں عابد چودھری نے رئیس ٹینکی وغیرہ سہارا لیا, دبیر رئیس ٹینکی, یہ وہ. اسی دوران سائنس کالج واد روڈ کی اسٹوڈنٹ یونین مرج ہوتی ہے, وہاں بلیک ایگلز بن جاتی ہے, جس کا ہم نے پچھلے پروگرام میں مظہر طبی کے پروگرام میں ذکر کیا. ایم ایس ایف کا سہارا مل جاتا ہے ایم ایس ایف کو, کس کا, مظہر طبی اینڈ گینگ کا, وہ اور مضبوط ہوتی ہے. رئیس ٹینکی ایک دن اسلام پورے کے ایک حمام میں بیٹھا ہوتا ہے, اعجاز خان اس شخص کا نام تھا, خدا مغفرت کرے, فوت ہو گئے وہ. اعجاز خان صاحب کے حمام میں, ہیئر ڈریسر کی دکان, اسے حمام کہتے تھے, اعجاز حمام. اعجاز حمام میں بیٹھا ہوتا ہے اور نہارا ہوتا ہے, اسے سقاوا کہتے ہیں. اس دور میں آج کل تو نہیں ہے, واش روم ہے نا, واش روم ہمارا ہوتا ہے, باتھ روم, وہ باتھ روم جو اسے سقاوا کہتے تھے. اوپر اس کے درمیان میں جالی سی لگی ہوتی تھی, اور تھوڑا مخلا سا خلا, اسے مخلا کہتے تھے, خلا ہوتا تھا. ایک شخص آتا ہے, 7 کرسی رکھتا ہے, اور ان سے کہتا ہے, ہیئر ڈریسر سے, باقی 2-3 گاہکوں سے, تم سائڈ پہ ہو جاؤ, اور اوپر کھڑا ہوتا ہے, اور کھڑا ہو کے اوپر سے کلاشنکوف سے گولیاں مارتا ہے. وہ اندر ہی نہانے کے دوران, جب وہ غسل کر رہا تھا, غسل کے دوران وہ وہیں ڈھیر ہو جاتا ہے. اور رئیس ٹینکی پہلا قتل تھا جو ایم ایس ایف کی جڑوں سے, جس نے کوک سے جنم لیا. یہ جنم لیتا ہے, ایک نیا قتل سامنے آتا ہے, ایم ایس ایف کو ایک شہید کی لاش مل جاتی ہے. ایم ایس ایف اس پہ سیاست کرتی ہے, اور سیاست اس طرح کی ہوتی ہے
کہ ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی ایک نیا بندہ شامل ہوتا ہے، اور وہ لوگ شامل ہوتے ہیں زیادہ تر ایم اے کالج کی، ایم ایس ایف کہہ رہا ہوں، پنجاب کی نہیں کہہ رہا، ایم ایس ایف ایم اے کالج میں اس یونٹ میں، ان کا یونٹ سمجھیں آپ، اس یونٹ میں وہ لوگ شامل ہوتے ہیں جن کا تعلیم سے، تدریس سے، طالب علمی سے، اس کی وراثت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. وہ بھلے کوئی موچی ہے، کوئی گائے بھینس چلاتا ہے، کوئی مزدور ہے، کوئی محنت کا شخص جو کرتا ہے، وہ سارے کے سارے اپنے مقاصد کی خاطر کہ کمائی کا آسان ذریعہ تھا. یہ 2-4 بندے بچے باہر کھڑے کرتے تھے، اندر والے جو بیٹھے ہوتے تھے ہاسٹل کے اندر جن کے کمرے میں نیچے. اچھا ایک بات ان کی، یہ سارے لوگ کرسی اور صوفے پہ نہیں بیٹھتے تھے، وہ نیچے چٹائی بچھا کے بیٹھتے تھے اور تاش کھیلتے تھے. تاش بھی کمائی کا ذریعہ تھا. تاش کھیلنے والے، لوڈو کھیلنے والے، جوا کروانے والے باہر سے آ کے ان ہاسٹل میں پناہ گزین ہوتے تھے. نعیم صاحب، لاسٹ ہم نے ایک پروگرام کیا ایم ایس ایف کا، پھر ایم ایس ایف کے کچھ لوگوں نے آپ سے رابطہ کیا، وہ کیا باتیں ہوئی؟ مجھے ایک ایم ایس ایف کے سابق صدر، سیکرٹری جنرل بھی رہے، لاہور کے پریزیڈنٹ بھی رہے، مرکزی سیکرٹری اطلاعات بھی رہے، ناصر گل صاحب، انہوں نے یورپ اٹلی سے فون کیا مجھے، میسیج بھی انہوں نے کیا، اور انہوں نے کہا کہ جی وہ آپ نے ایک پہلو بیان کیا ہے، مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن پنجاب جو ہے اس کا نظریاتی پہلو نہیں بتایا آپ نے. اب نظریاتی پہلو کیا تھا؟ اب نظریاتی پہلو یہ ہے کہ مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن، میں نے کہا تھا، یہ جملہ بتایا تھا پروگرام میں، مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن جو ہے وہ پاکستان کی خالق ہے. جس طرح مسلم لیگ ہے نا، قائد اعظم اور اسلامیہ کالج لاہور کہا جاتا ہے، قائد اعظم اسلامیہ کالج لاہور اسلامیہ کالج ریلوے روڈ، ہاں اسے اسلامیہ کالج لاہور اس کا اصل نام ہے، وہ بھی بتاتا ہوں آپ کو بھی، وہ میرے ذہن میں آیا ہے. اسلامیہ کالج ریلوے روڈ کی ایم ایس ایف یعنی اسلامیہ کالج سمجھیں، اور قائد اعظم، وہ کہتے ہیں کہ ان دو کی کاوشوں سے پاکستان مارز وجود میں آیا ہے. حمید نظامی صاحب سیکرٹری جنرل تھے ایم ایس ایف پنجاب کے، نوائے وقت کے بانی مجید نظامی مرحوم کے بڑے بھائی، عارف نظامی مرحوم کے والد. پھر ان کے ساتھ تھے ڈاکٹر عبدالسلام خورشید، سینئر نائب صدر تھے، بہت نامور آدمی تھے، صحافت کے بابا آدم تھے. ظہور العلم شہید استقلال رسالہ نکالتے تھے. پھر مولانا عبدالستار خان نیازی، جہاں سے آج کل بانی چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں الیکشن لڑتے ہیں، اس حلقے سے 6 دفعہ ایم این اے بنے، وزیر مذہبی امور رہے، وفاقی وزیر، جمعیت علماء پاکستان کے پہلے سیکرٹری جنرل تھے. پھر انوار الحق شیخ، پاکستان کے سابق چیف جسٹس، لاہور ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس، بھٹو کو پھانسی دینے والے بینچ میں شامل تھے، سربراہ تھے اس کے. پھر اس میم شین، میاں محمد شفیع، میم شین کی ڈائری بڑی مشہور تھی. نوائے وقت جب قیام پاکستان سے پہلے 1940 میں نکلا تو اس وقت ڈائری لکھتے تھے میم شین. اسی طرح سید قاسم رضوی، پاکستان میں پہلے ڈپٹی کمشنر مسلمان سید قاسم رضوی تھے. اسی طرح رانا لادات خان، یہ رانا موٹرز والے، اسلامیہ کالج اولڈ بوائز ایسوسی ایشن مارز وجود میں آئی تھی، بیدار ملک اس کے سیکرٹری تھے. یہ سب جو تھے نا، ڈاکٹر رفیق احمد شیخ پنجاب یونیورسٹی کے 2 مرتبہ وائس چانسلر منتخب ہوئے، بڑے معروف اکانومسٹ تھے، پاکستان کے نمبر 1 ماہر معیشت. ڈاکٹر منیر الدین چغتائی پنجاب یونیورسٹی کے پرو وائس چانسلر رہے. یہ سب طریقے پاکستان کا حصہ تھے، ایم ایس ایف کا حصہ تھے، اسلامیہ کالج کے اسٹوڈنٹ تھے، اولڈ بوائز تھے. اس وقت اسلامیہ کالج بڑا تھا نا، گورنمنٹ کالج لاہور اور طرز کا تھا، ایف سی کالج اور طرز کا تھا، تحریکی کالج تو اسلامیہ کالج تھا. پھر ڈاکٹر چغتائی کی اہلیہ مرحومہ بیگم، یہ جو تھیں چغتائی، خالدہ منیر الدین چغتائی، فاطمہ صغریٰ خالدہ منیر الدین چغتائی، انہوں نے سول سیکریٹریٹ پہ جھنڈا لہرایا تھا پاکستان کا. یہ سارے لوگ اسلامیہ کالج، یہ وہ نسل ہے آج سے پہلے کی ایم ایس ایف، انہوں نے پاکستان بنایا جو فرسٹ جنریشن تھی. درمیان میں ایک اسپیل آ گیا، وہ ایک بدنما داغ، سیاہ دھبا اس ایم ایس ایف کی تاریخ پہ ہے، اور میں تو یہ تجویز کرتا ہوں کہ اس کو اس تاریخ سے نکال دیا جائے. کیوں؟ اس کے بعد تیسرا اسپیل آیا جس پہ نشاندہی ناصر گل صاحب نے کی ہے کہ جی اس پہلو پہ روشنی ڈالیں. ریاض فتحانہ، خواجہ سعد رفیق، ان کے بھائی سلمان رفیق. سعد رفیق زیادہ ایکٹیو تھے پولیٹکس میں، سلمان رفیق ایکٹیو نہیں تھے. عبید اللہ شیخ، فیض احمد خان، نواز خان مقتول بیچارے شہید ہو گئے، ان کو گولی لگ گئی، قتل کیا گیا. پھر جناب علیم شاہ، عبدالجبار، اکرم گجر، یہ ناصر گل خود، یہ سارے لوگ، ایک تحریک ایسی آئی
جنہوں نے اسلامیہ کالج لاہور میں ایم ایس ایف کے اس پرتشدد سیاست کو ختم کرنے کے لیے ایک نیا نعرہ لگایا، اور نعرہ بھی غالباً اسی ناصر گل صاحب نے لگایا تھا، مجھے یاد ہے 7 سالہ تقریب میں بھی شریک تھا وہاں اسلامیہ کالج کی حبیبیہ ہال میں، جہاں سے پاکستان بنا تھا۔ قائد اعظم 11 مرتبہ تشریف لائے تھے وہاں، اسی ہال میں غلام حیدر وائیں صاحب بطور وزیر اعلیٰ وہاں 7 سالہ تقریب میں آئے، تو وہاں ان لوگوں نے نعرہ لگایا ایم ایس ایف نے، اور یہ واقعی یہ روشن پہلو ہے، اور میں سوری بھول گیا یہ، اس پہ معذرت۔ انہوں نے نعرہ لگایا قلم کتاب کو پکڑو، کلاشن خوف کو چھوڑو۔ ایم ایس ایف کے خلاف یہ نعرہ لگایا۔ یہ دونوں جو یہ ایم ایس ایف نے اپنے ہی، دیکھیں ایم ایس ایف نے کتاب سے اور استاد سے رشتہ توڑ لیا تھا، تشدد طرف آ گئے تھے، ان کو راہ راست پہ یہ گروپ لے کے آیا، یہ سعد رفیق اور فتیانہ وغیرہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ طلبہ یونین پہ پابندی لگ گئی تھی، لیکن کتاب کلچر، اب وہاں وائیں صاحب نے جو ہے بڑا زبردست کام کیا۔ انہوں نے کہا جی کہ میں تحریک پاکستان میں کردار جو ہے اس پہ خراج تحسین آپ کو پیش کرتا ہوں ایم ایس ایف کو، اور آج میں آپ کو بلینک چیک دے کے جا رہا ہوں۔ سیمینار میں کہا، مباحثہ تھا، ہم موجود تھے وہاں، میں نے کہا جی کہ بلینک چیک دے کے جا رہا ہوں۔ یہ واقعہ بھی تصدیق کی ہے ناصر گل صاحب نے کہ جی بلینک چیک ہے، اور یہ آپ فل کر لیں اور حکومتی خزانے سے جو چاہیں لے لیں کالج کے لیے۔ چند دن بعد وہ تقریب تھی 7 سالہ، پھر آئے وہ تشریف لائے بطور مہمان خصوصی، تو انہوں نے کہا جی میں نے معذرت کرنی ہے، مجھ سے غلطی ہوگی، میں نے آپ کو بلینک چیک دیا۔ ہم لوگ یہ سمجھے کہ شاید چیک وڈرا کر رہے ہیں، تو وائیں صاحب نے کہا کہ جناب میں یہ چیک غلطی سے آپ کو دے گیا، میں آج آپ کو سرکاری چیک بک دے رہا ہوں بلینک، اس چیک بک کو فل کر لیں اور اسلامیہ کالج کی تزئین و آرائش کریں۔ تب وہ جو رواز ہاسٹل تھا نا، ہاں سید ضمیر جعفری کا نام بھول گیا میں، پاکستان کے سب سے بڑے مزاح نگار جنرل احتشام جعفری کے والد، وہ سب سے بڑے مزاح نگار تھے، شاعر تھے، ادیب تھے، خود میجر تھے، افواج پاکستان میں میجر رکھا تھا ان کو، آئی ایس پی آر کے سربراہ، ان کے بیٹا بھی سربراہ رہے۔ تو رواز ہاسٹل جو تھا، جس پہ نظم بھی انہوں نے لکھی، مارکا درپیش ہے رواز کی تصویر کا، کھینچ کر نقشہ دکھانا ہے پلاؤ کھیر کا، کھیر پلاؤ بڑا اہم بنتا تھا میس میں، تو اس پہ نظم لکھی تھی انہوں نے رواز ہاسٹل پہ۔ پھر وائیں صاحب کے حکم پہ اس رواز ہاسٹل کی تزئین و آرائش ہوئی، حبیبیہ ہال نیا بنا۔ ان لوگوں نے، اور یہ کس ایئر کی بات ہے؟ یہ 7 سالہ تقاریب ہوئی ہیں، میں خیال 96 میں وہ رسالہ، اچھا وہ رسالہ کریسنٹ وہاں سے نکلتا تھا، اس کا پہلے میں ایڈیٹر تھا اپنے طالب علم کے دور میں، بعد میں اس کا جو 7 سالہ تقاریب کا رسالہ نکلا اس کو بھی تدوین میں نے کی، اس میں مضمون بھی میں نے شامل کیا کہ 7 سالہ تقریب۔ پھر اسلامیہ کالج اولڈ بوائز ایسوسیشن تقویت پائی، اسلامیہ کالج اولڈ بوائز ہاؤسنگ سوسائٹی خیابان قائد، یہ بہت بڑا منصورہ کے سامنے ایک بستی ہے، رہائشی پروجیکٹ ہے خیابان قائد، وہ اسلامیہ کالج اولڈ بوائز کا ہے۔ یہ سارے کے سارے ان لوگوں کو کریڈٹ تھا، اور یہ کریڈٹ رہے گا۔ وائیں صاحب نے کہا، سے مطالبہ کیا ناصر گل نے کہ جی وائیں صاحب اس روڈ کا نام جو ہے نا اسلامیہ کالج روڈ رکھا جائے، یہ دالگرہ چوک سے ریلوے روڈ جو ہے اس کا نام اسلامیہ کالج روڈ رکھا جائے۔ تو انہوں نے کہا بھائی آپ نے بہت چھوٹا سا مطالبہ کیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ہر تعلیمی ادارے کا راستہ جو ہے وہ اسلامیہ کالج سے ہو کے گزرتا ہے۔ یہ ٹریبیوٹ تھا اسلامیہ کالج کا۔ ایم یو کالج میں جو یہ پڑھتے رہے ریاض فتانہ، 3 بار منبر، 4 دفعہ وزیر رہے، قومی اسمبلی کے رکن بنے، اب اسعد رفیق وفاقی وزیر 3-4 مرتبہ رہے، صوبے میں ان کی والدہ رکن رہی پنجاب اسمبلی کے، ان کے بھائی منبر ہو گئے، آج کل صوبائی وزیر ہیں۔ وہ خود تو وہ شکست کھا گئے، لیکن وہ بڑا نام تھا ان کا۔ یہ ایم ایس ایف کی تحریک کو کوئی نہ دبا سکتا ہے نہ چھپا سکتا ہے۔ ایم ایس ایف کی تحریک بہت جہاں قابل تحسین ہے، قابل تعریف ہے، وہاں دل خراش بھی ہے۔ دل خراش کیسے ہے کہ یہ اسپیل جو رنگین ہے انسانوں کی جانوں سے، پرتشدد واقعات سے، خون آلود جو کمرے ہیں ایم یو کالج کے، دیال سنگھ کالج کے، اسلامی کالج ریلوے روڈ کے، وہاں سے اچھا اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اکرم گجر وہ ایم ایس ایف کے پرتشدد عناصر میں شامل۔ اکرم گجر 2 مرتبہ بلدیہ کے کونسلر اسی حلقے سے، انجینئر یونیورسٹی کے، یعنی سنگھ پورہ باغبان پورہ سے، گھاس منڈی، 1 مرتبہ
رکن صوبائی اسمبلی منتخب ہوئے. عوام کا اس پہ اعتماد تھا. اس کو پولیس نے غلط رنگ دے کے ایک بدماش کے روپ میں پیش کیا. ایک مجھے بتایا کسی نے MS والے نے کہ اس ہمارا یاد ہے کہ شہباز شریف صاحب جب پہلے دور میں چیف منسٹر پنجاب تھے تو انہوں نے ایک میٹنگ بلائی کہ طلبہ سیاست جو ہے اس کو درست کیا جائے. مطالبے ہو رہے تھے کہ طلبہ یونین پابندی ختم کی جائے. تو طلبہ سیاست میں انہوں نے کہا کہ جو عملی جماعتیں ہیں نا, سیاسی جماعتیں, ان کے یہ ونگ ہیں, اسٹوڈنٹ ونگ. تو جماعت اسلامی کا اسلامی جمع طلبہ, مسلم لیگ کا MSF. تو ان دونوں جماعتوں کو, اور چھوٹے PSF وغیرہ بھی تھے, لیکن ان دونوں جماعتوں کو, بڑی جماعتوں کو بلایا گیا. ان کے اسٹوڈنٹ ونگ ان کی مرکزی قیادت کے ساتھ, یعنی سینیٹر پرویز رشید, ریاض فتح, ان کو بلایا گیا مسلم لیگ نون کی طرف سے, اور ساتھ علیم شاہ, سعد رفیق, ناصر گل, یہ لوگ MSF کے, اور اسلامی جمع طلبہ کے جماعت اسلامی کی طرف سے لیاقت بلوچ, احسان اللہ وقاص اور امیر العظیم, سلمان وٹ, ہاں یہ سارے لوگ, اور پھر ان کے تحسین صاحب اسلامی جمع طلبہ کے ناظم اعلیٰ تھے. یہ سارے لوگ آئے. تسنیم نورانی صاحب سیکٹری تعلیم پنجاب تھے, بعد میں چیف سیکٹری پنجاب بنے, سیکٹری داخلہ بھی رہے. شہباز شریف صاحب نے ان کی ذمہ داری لگائی کہ آپ معاملہ حل کرائیں. تو میٹنگ میں مختلف بحث تمیز کے بعد اسلامی جمع طلبہ اور جماعت اسلامی کے رہنماؤں نے یہ کہا کہ آپ سب کو اجازت دے دیں کہ ہر شخص جو ہے وہ اپنا اپنا اسٹال لگائے تعلیمی اداروں میں, تعلیمی ادارے اوپن کر دیں, تنظیمیں کھول دیں, اور تشدد کا کوئی واقعہ نہیں ہوگا, اور صلح کے ساتھ ویلکم کریں طالب علموں کو, ان کے سیمینار کرائیں, جو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز جو ہم سے نصابی سرگرمی ہیں, غیر نصابی, وہ سرگرمیاں بھی کریں. ان کو اجازت دے دیں, یہ اسٹوڈنٹس کونسل کے طور پہ کام کریں. تو چونکہ اسلامی جمع طلبہ بڑی منظم جماعت تھی, تنظیم تھی اس کی پوری, تو MSF کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ ہم تو مارے گئے, اگر یہ اجازت مل گئی تو ہمارا تو بیڑا غرق ہو جائے گا. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے سعد رفیق نے جبار کی طرف دیکھا, اس کی طرف دیکھا, ناصر گل کی طرف, اور علیم شاہ سے کہا کہ بھئی ہم تو بستر گول ہو گیا اگر یہ بات مان لی گئی. تو سعد رفیق نے کہا جی کہ چلو, وہ کہتے ہیں مرتا کیا نہ کرتا, اس نے کہا جی کہ اب یہ جو ہے نا ایک بلائنڈ کھیل جاؤ. انہیں بلائنڈ کیا کھیلا, انہوں نے کہا تسلیم صاحب, سیکٹری صاحب, ہم ایک نئی تجویز دے رہے ہیں آپ کو. یہ طلبہ سے سیاست جو ہے, طلبہ سیاست, اس میں تشدد کا عنصر کم نہیں ہو سکتا. آپ مہربانی یہ کریں, ہم آج اعلان کر رہے ہیں کہ آج سے ہم فیصلہ بھی کرا کے آئے ہیں, ہم نے اپنی پارٹی کو اعتماد میں لیا ہے, قائدین سے پوچھا ہے, ہم آج سے MSF بین کر رہے ہیں. ہمارا MSF ٹوٹ گئی, ہمارا کوئی تعلق نہیں طلبہ سیاست سے. آپ ان سے بھی کہیں یہ بھی جناب کسی طرح جو ہے نا ختم کر دیں. اسلامی جمع طلبہ جماعت اسلامی کی موت تھی, ان کی تنظیمیں باہر جگہ تھیں, ہر یونیورسٹی اور کالج میں ان کی تنظیم تھی, اور کراچی سے خیبر تک منظم تھے. وہ نعرہ لگاتے تھے کراچی سے خیبر, جمعیت. تو انہوں نے کہا ہم تو مارے گئے. وہ معاملہ متنازع ہوا, بات ختم ہو گئی. شہباز شریف صاحب کا رپورٹ پیش کرنے کے تسلیم نورانی صاحب, یہ تسلیم نورانی صاحب نے بتایا ہمیں, تسلیم صاحب وہاں گئے, انہوں نے کہا جناب میں آج قائل ہو گیا ہوں آپ کی MSF کا. MSF جو ہے بڑی لائل جماعت ہے, اس نے اپنی تنظیم ختم کر دی اور والنٹیئر کیا کہ آج سے ہم اپنی تنظیم کو بین سمجھ رہے ہیں, آپ ان کو بھی ختم کریں. وہ جماعت اسلامی والے بڑے خبیث ہیں, وہ جمعیت والے, وہ نہیں مان رہے جی, وہ تو ہم نے بڑی کوشش کی, وہ اس پہ راضی نہیں ہوئے. اب سعد رفیق صاحب کی ذہانت دیکھیں, وہ طلبہ سیاست کو سمجھتے تھے. اس شخص نے یہ گمک کھیلا, اور وہ گمک شہباز شریف صاحب نے تعریف کی, ان لوگوں کو بلایا, ان کے سر پہ ہاتھ رکھا, اور ان سے کہا جی ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ ری آرگنائز کریں. تب سے MSF ری آرگنائز ہوئی. ری آرگنائز ہونے کے بعد طلبہ سیاست سے وہ تشدد کا عنصر تو ختم اگر نہیں ہوا تو 90-95% کم ہو گیا. اور آج طلبہ سیاست میں جہاں دوسری جماعتیں کام کر رہی ہیں, MSF بھی کر رہی ہے, لیکن وہاں بھی قیادت کا فقدان ہے. ابھی کوئی نئی قیادت MSF کی ایسی نہیں آئی جو نامور ہو, جس طرح اسلامی جمع طلبہ. اچھا پھر یہ ہے کہ اپ گریڈ نہیں کیا جا رہا. آپ طلبہ سیاست سے لوگوں کو لے نا, ریاض فتح صاحب کو لیا آپ نے, لیکن اب تو واقعات ختم ہو گئے ہیں, واقعات ختم ہوئے نہیں, اکا دکا ہوتا رہتا ہے, اکا دو لڑائی جھگڑے تو ہوتے ہیں چھوٹے موٹے, اسٹال لگانے پہ جھگڑا ہو گیا, ایڈمیشن پہ جھگڑا ہو گیا, ٹیچر سے بدتمیزی کر دی, کسی کو ایکسپیل کر دیا گیا, ایسے مسائل چلتے رہتے ہیں. یہ روٹین کی باتیں ہیں, لیکن آپ کوشش اگر کریں, ان کو قیادت فراہم کریں, ان کو اپ گریڈ کرنے کا سسٹم بنائیں, تب یہ کوئی اچھے نتائج دے سکتے ہیں.